اسلام وہی رویہ اپناتا ہے، وہی رویہ، وہی کردار تجویز کرتا ہے جو دراصل شکر والا کردار ہے۔ ایمان وہی کردار تجویز کرتا ہے جو شکر والا کردار ہے۔ لہذا شکر کا رویہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہیں ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، اور کہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو راستے بتا دیے ہیں، راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، دو میں سے ایک راستہ اس نے اپنانا ہے، چاہے یہ شکر کرنے والا بن جائے چاہے یہ کفر کرنے والا بن جائے۔ تو گویا ایمان والا رستہ، اسلام والا رستہ، شکر والا رستہ ہے، اور جو گناہ والا رستہ ہے، جو اللہ کی نافرمانی والا رستہ ہے، جو اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی والا رستہ ہے، وہ کفر والا رستہ ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا جس کو احساس ہو، جس کو اس کی قدردانی ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہ کرے، اللہ کے سامنے سر نہ جھکائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری نہ کرے، اور اللہ کی بندگی اور عبادت میں اور اس کی عبودیت میں اپنے آپ کو کھپا نہ دے، جس کو احساس ہو کہ میری یہ زندگی، میرا مال، میری ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جس کو یہ احساس ہوتا ہے تو پھر ایک رویہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ رویہ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، جب اس نے عطا اس نے کیا ہوا ہے تو پھر اسی کے لیے کیوں نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ وہ جو مما رزقناہم ینفقون ہے نا، سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی بتا دیا کہ اہل ایمان کی جو صفات میں سے ایک یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کو وہ اسی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کچھ عطا نہیں کیا، اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، رزقناہم، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ اسی کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ بس یہی شکر کا رویہ ہے، جو اللہ نے دیا ہے اسی کی مرضی سے استعمال ہوتا رہے، یہی شکر کا رویہ ہے۔ اور اگر شکر کا رویہ اختیار نہیں کیا، اللہ اکبر، تو پھر اس کا مطلب ہے پھر وہ ناشکری کا رویہ ہے، اور ناشکری تو اللہ کو بندوں کی ناشکری بھی ناپسند ہے۔ کوئی شخص بندوں سے، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ گویا آپ کو کوئی شخص کچھ بھی، کوئی نعمت عطا کرے، کچھ بھی دے، تو آپ اس سے بہتر دو، حتیٰ کہ السلام علیکم کہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر السلام علیکم بھی کہتا ہے، کوئی تحیہ دیتا، تحیہ کا مطلب گریٹنگز، گفٹ ہے، اصل میں سلامتی کا تحفہ ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو فحیوا بأحسن منہا، اس کو اس سے بہتر سلام کہو، یعنی اس کے بدلے میں بہتر سلام۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے، آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، آپ اس کو اس مقابلے میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اور ردوہا، یا پھر کم از کم اتنا تو واپس کرو۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا ہے تو آپ بھی السلام علیکم کہو۔ گویا ہر نعمت جو آپ کو کسی سے عطا، اسی طرح اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے کسی بھی طرح کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا شکریہ ادا کرو، اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کوئی شخص اگر کسی دوسرے کے کیے ہوئے احسان پر شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک رویہ ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے یا اللہ کے بندوں کے سامنے وہ کسی بھی طرح کے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر میں مبتلا ہوگا تو اللہ کے سامنے بھی وہی تکبر چلے گا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، استکبار کرتا ہے۔ اور تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے ہی اس بات کا نام کہ غمت الناس بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور جو شخص لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر سے حقیر تحفہ بھی آیا ہو، آپ اس کو مینشن کریں، یہ حق ہے اس کا، ہدیہ دینے والے کا حق ہے کہ آپ اس کو مینشن کریں۔ ہمارے گھروں میں آج کل گفٹس لوگ بھیج دیتے ہیں، یہ کوئی کسی کے گھر بھیج دیتا ہے، آگے سے کوئی ذکر ہی نہ کرے، آدمی انتظار کرتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یار یہ اس کو پہنچا ہی نہ ہو یا کچھ ہو۔ کتنی اس کے ساتھ کیفیات، نفسیاتی کیفیات جڑی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب کوئی ہدیہ دیتا ہے، ایک تو ہدیہ دیا کرو، اس سے تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے، کوئی بھی نعمت دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جو جزاکم اللہ خیرن ہم کہتے ہیں، یہ جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا
عطا کرے. کوئی بھی کام آپ کو چھوٹا موٹا کوئی کر کے دیتا ہے آپ اس کو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا دے, یہ اس کا شکریہ ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان سے کوئی کہتا تھا نا جزاک اللہ یا جزاک اللہ, تو وہ اس کو اس کے جواب میں پھر جزاک اللہ کہتی تھی. یعنی جو ان کو کہتا تھا جزاک اللہ وہ اس کو کہہ دیتی جزاک اللہ. جزاک اللہ عورت کے لیے کہنا چاہیے, جزاکم اللہ بھی کہا جا سکتا ہے احتراماً کسی کو بھی, اور زیادہ لوگوں کو بھی کہا جا سکتا ہے. جزاک اللہ ایک مرد کے لیے. تو بہرحال جب وہ کہتے تھے جزاک اللہ خیرن کوئی کہہ دیتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں پھر جزاک اللہ کہہ دیتی. تو کسی نے پوچھا کہ اماں جی آپ کیا کرتی ہیں کہ اس نے وہ جزاک اللہ کہتا ہے اس کے جواب میں بھی کہتی ہے اللہ اکبر. تو وہ فرمایا کرتی تھیں کہ وہ جب مجھے جزاک اللہ کہتا ہے یا جزاک اللہ کہتا ہے تو وہ دراصل میرے لیے دعا کرتا ہے. تو جب وہ میرے لیے دعا کرتا ہے اور میرے پر احسان کرتا ہے تو میں اس کے احسان کا بدلہ کیوں نہ دوں. سبحان اللہ. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کسی نے آپ کے اوپر نیکی کی ہو تو نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہے؟ تو جب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ اکبر. اور احسان کیا ہوتا ہے اس پہ بھی تفصیل سے گفتگو ہو چکی, بس میں صرف عرض کر دوں کہ احسان جو اس نعمت کو کہتے ہیں جو لینے والے کا استحقاق نہ ہو, عطا کرنے والا بغیر کسی استحقاق کے عطا کر دے, وہ احسان ہوتا ہے. عدل بھی انعام ہے, احسان بھی انعام ہے, لیکن عدل وہ انعام ہے جو لینے والے کا استحقاق ہو, اس کی کسی کارکردگی پر اس کو دیا ہوا ہو اور یا کسی ماقبل معاہدے کے مطابق دیا ہو, تو وہ عدل کہلاتا ہے, ہوتا وہ بھی انعام ہے. اور احسان وہ نیکی وہ انعام کہ جو کسی کو اس کا استحقاق نہ ہو پھر بھی دے دیا جائے. اب ان معنوں میں آپ اگر دیکھیں اللہ کے انعامات کو, وہ انعامات جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے. ان تمام انعامات کو جو بے شمار ہیں, کبھی شمار میں نہیں لائے جا سکتے, ان کی ایک ایک انعام کی حقیقت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک بھی انعام ان میں سے ایسا نہیں ہے, ان بے شمار انعامات میں سے, جو ہمارا استحقاق بنتا ہو اور اس کی بنیاد پر اللہ نے عطا کیا ہو. اللہ اکبر. بلکہ ہر انعام اللہ کا احسان ہے, بغیر کسی استحقاق کے اس نے عطا فرمایا. ہم نے کوئی سرٹیفکیٹ لیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ سے کوئی معاہدہ تھا کہ تو نے ہمیں انسان بنانا ہے, وہ چاہتا تو ہمیں جنگل کا چوہا بلی بنا دیتا, کوئی درندہ بنا دیتا, کوئی اور مخلوق بنا دیتا. اس نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, آدم کی اولاد کو اللہ نے عزت بخشی, یہ اس نے احسان کیا ہے. اس نے زندگی عطا کی, یہ اس نے احسان کیا ہے. اس نے صلاحیتیں عطا کی, اس نے احسان کیا ہے. اس نے ارد گرد کی پوری کائنات بنائی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, زمین کی ساری نعمتیں, ساری حلال نعمتیں تمہارے لیے بنائی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. یہ اللہ کے احسانات ہیں سارے کے ساتھ. جب یہ ہر چیز اللہ کا احسان ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. عطا کرنے والے نے یہ ساری کائنات عطا کر دی, عطا کرنے والے نے زندگی عطا کر دی, عطا کرنے والے نے ساری صلاحیتیں عطا کر دی, شعور اور فکر اور تفکر کی قوت عطا کر دی. اس مالک کا شکر کتنا بنتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر اس نے عطا کی انتہا کی ہے تو تم عبدیت اور غلامی کی انتہا کرو گے, اپنا سب کچھ لٹاؤ گے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہو گے تو پھر تمہاری طرف سے یہ, اور اس کے مطابق پورا کردار بناؤ گے تو پھر تمہاری طرف سے بھی اس احسان کی جو اللہ کی جو قدردانی ہے اس کی کوشش ایک قرار دی جا سکتی ہے اگر انسان اپنا سب کچھ لگا دے. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات جو کہ بار بار آتی ہے, یہ قول بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ہے جو قرآن میں بار بار بیان ہوا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور اس صورت کے آخر پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار خاص طور پہ بیان کیا ہے. سبحان اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کو بطور مثال کے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی جو دعوت توحید تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار بھی جو کہ شکر کا کردار تھا, یہی سارے نبیوں کی دعوت تھی, یہی سارے نبیوں کا کردار تھا. بطور مثال جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, جن کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا شاکرا لانعمہ,
وہ اللہ کے انعامات کا بڑا شکر گزار تھا. لہٰذا یہ پوری شکر اور کفر کے رویے کی داستان ہے. اور یہاں وہ قانون بیان کیا جا رہا ہے جو کہہ لیجئے کہ اس پوری جو یہ جو صورت ہے اس کا خلاصہ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 7 کے اندر بیان کر دیا گیا کہ کفر اور شکر یہ دو رویے ہیں. شکر کا رویہ اپنانے والے ان کا کیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قانون کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے جاؤ میں اس میں نعمت کے اندر اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم کفر کرو گے ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب جو ہے بڑا ہی سخت ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا، لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کسی نے کوئی آپ کے ساتھ احسان کیا ہو آپ اس کا شکریہ نہ ادا کریں تو اس کا مطلب ہے اللہ کا شکر بھی آپ ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ. اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے ساری مخلوق. لہٰذا اگر مخلوق میں سے کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا بنتا ہے. کم از کم زبان سے کوئی اچھا رویہ اس کے ساتھ رکھیں. اس سے شکر کا رویہ جب اس بندے کا شکر ادا ہوگا تو گویا اللہ کا بھی شکر ادا ہوگا. پھر آپ زبان سے الحمدللہ کہیں گے تو اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا. شکریہ ادا کرنا بہت ضروری. اور اس معاشرتی تعلقات میں ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ شکریہ کا رویہ ہونا چاہیے. اور خاص طور پر یعنی ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی، اللہ اکبر، وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ پوری دنیا میں اور دنیا کے سارے معاشرتی تعلقات میں جو سب سے زیادہ انٹیمیٹ تعلق ہے، سب سے زیادہ جو کلوز ریلیشن شپ ہے، سب سے زیادہ جو قریبی تعلق ہے وہ میاں بیوی کا ہوتا. اللہ، اس سے زیادہ قریبی تعلق اور کسی کا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. اللہ، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس. سبحان اللہ. اور لباس کے اندر گویا ہر چیز اس کے اندر آ جاتی. ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر متفق علیہ حدیث، سبحان اللہ، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، اریت النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، اور میں اس میں جب دیکھا تو فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں حیران رہ گیا کہ جہنم کے اندر جو اکثریت تھی وہ خواتین کی تھی. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو بعض روایتوں میں ہے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ کس وجہ سے، اور یہ جو بخاری شریف کی روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا. تو سوال کرنے پر بتایا یا آپ نے خود ہی بتایا کیوں زیادہ اکثریت ان کی جہنم میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکفرن، یہ کفر کرتی ہیں، خواتین کفر کرتی ہیں اس لیے جہنم کے اندر ان کی اکثریت زیادہ ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا وقیل ایکفرن باللہ، کیا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، یعنی اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ وہی جو بات کفر اور شکر کے مقابلے میں کفر کا معنی چھپانا ہوتا ہے، اور جو اللہ کی نعمت کا قدردانی کا اظہار نہیں کرتا گویا کہ کفران نعمت کا شکار ہوتا. یکفرن ایکفرن باللہ، کیا یہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہروں کا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا شکر ادا کرتا، یہ ناشکری کرتی ہیں. اللہ، عشیر، ویسے تو عشیر کہتے ہیں جو معاشرت سے ہے، جو سب سے زیادہ کلوز ریلیشن شپ والا. اس سے مراد بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد باپ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد اس سے مراد بیٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل عشیر ہے، جو سب سے زیادہ کلوز ہے، وہ تو خامد ہے، اس کا زوج. اللہ اکبر. لہذا فرمایا یکفرن العشیر، یہ خامد کی نافرمانی کرتی، یہ جو سب سے زیادہ کلوز ہوگا اس کی نافرمانی. کس لیے، کس طرح نافرمانی کرتی ہیں، اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اور ساتھ فرمایا یکفرن الاحسان، جو ان کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، یہ یعنی عورتوں کی فطرت ہو سکتی ہے یا عورتیں زیادہ یہ رویہ اپناتی ہیں، اس کی معاشرتی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو جنتی عورتیں ہیں وہ تو سیدھا سیدھا قانون ہے، من عمل منکم صالحا
تم میں سے جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو نیک مرد اور نیک عورتیں وہ تو سارے جنت میں جائیں گے، لیکن یہ وہ خواتین ہیں فرمایا یکفرن العشیر، یہ اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یا ساتھ فرمایا کہ یکفرن الاحسان، جو بھی ان کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے اس کی ناشکری کر دیتی، شکریہ نہیں ادا کرتی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے لو احسنت الی احداہن، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کسی بھی عورت کے ساتھ نیکیاں کرتے رہیں الدہر کلہ، ہمیشہ آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اللہ اکبر، اور کسی دن کوئی ایسی غلطی ہو جائے چھوٹی موٹی تو یہ آگے سے کہتی ہیں کہ یعنی اگر ہمیشہ ثم رات من کا شیئن، پھر آپ میں سے کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی کبھی نہ کبھی تو کچھ ہو ہی جاتا ہے، کوئی ثم رات من کا شیئن، کوئی چیز ایسی دیکھ لے وہ آپ میں سے، قالت ما رأیت من کا خیر قط، تو وہ آگے سے یہ کہہ دے گی میں نے تو تیرے سے بھلائی کبھی دیکھی ہی نہیں، تجھ سے کبھی نیکی ہوئی ہی نہیں، میرے اوپر کبھی احسان کیا ہی نہیں۔ اللہ، یہ جو رویہ ہے، اگر کوئی یہ رویہ اپنائے، یہ بات تو یہاں عورتوں کی گئی ہے، یہ بالعموم یہ بات ہو سکتی ہے، بالخصوص یہ بات نہیں ہے کہ عورتیں ہی ایسا کرتی ہیں، یہ رویہ مرد اپنائے گا تو اس کا بھی انجام وہی ہے، یہ رویہ عورت اپنائے گی تو اس کا انجام بھی وہی ہے۔ یہ تو بالعموم ایک بات کی کہ عام طور پہ رویہ عورتوں کا اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے بہت سارے مرد بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی نیکی پر شکر نہیں کرتے، کبھی خوش نہیں ہوتے، کبھی شکریہ کے جذبات نہیں رکھتے۔ تو اگر کوئی چھوٹی موٹی بات مل جائے، ہو مجھے تو کبھی ساری زندگی کہیں سے کوئی خیر ملی ہی نہیں، یہ رویہ مرد اپنائیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو یہ تو ایک بطور ایک عمومی رویے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی بات کی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ یہ کہ اگر ساری زندگی کوئی آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے رہیں اور اگر کوئی آپ کے سے کوئی چیز وہ دیکھ لے، اللہ اکبر، تو آگے سے یہ کہہ دے گی ما رأیت من کا خیر قط، کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ وہ رویہ ہے ناظرین کرام کہ جو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ، اس لیے آپ نے صرف خواتین کا ذکر کیا ہے کہ خواتین بالعموم یہ رویہ رکھتی ہیں، یہ مرد رکھیں گے تو بھی یہی ان کا حشر ہے۔ کیا حشر ہے؟ فرمایا اکثریت جہنم میں ہے۔ اللہ، بندوں کا، انسانوں کا، مخلوق کا شکریہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اگر یہ وعید ہے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کتنی وعید ہو سکتی ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان عذابی لشدید، اگر کفر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری ناشکری کرو گے، ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے۔ اب یہ ناشکری کا رویہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیں، یہ بھی ناشکری کا رویہ۔ اللہ کے ساتھ شکر کا رویہ نہ رکھیں، یہ تو ناشکری ہے ہی، اس کو کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیں، کہ جیسے اس وقت کے اس دور کے جو عرب کے دور میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرک تھے وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں بت نے یہ فلاں چیز دی ہے، فلاں بت فلاں چیز دیتا ہے، فلاں چیز فلاں دیتا ہے، ان کو مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے۔ تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یجحدون، کہ یا باطل پر یہ یقین رکھتے ہیں، باطل پر ان کا ایمان ہے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا یہ بھی کفر اور ناشکری کا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ تو بدرجہ اولا ناشکری کا رویہ ہے، اور اللہ کا شکر نہ ادا کرنا یہ بھی اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس آفاقی قانون کو سمجھ کر، اس آفاقی قانون کو دیکھ کر کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اس کو سن کر کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی بڑی ضرورت ہے، اللہ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم
کفر کا رویہ اپنا لو سارے کے سارے کافر ہو جاؤ. تم میری قوم جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم بھی کفر کا رویہ اپنا لو. ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سارے کافر ہو جائیں. اللہ اکبر. فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے، بڑی تعریفوں والی ذات ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا سارے روئے زمین کے لوگ کافر ہو جائیں، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ اکبر. یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے مومن بن جائے، جو چاہتا ہے کافر بن جائے. جو ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، کوئی شکر کرنے والا بنے، کوئی کفر کرنے والا بنے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، اور شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ شکر کرنے کے رویے کا، انسانوں کے شکر کے رویے کا اللہ کی ذات محتاج ہے. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی پرواہ نہیں ہے. فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے. اس کی تعریفوں والی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بے نیاز ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی مملکت اور اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ بھر فرق نہیں پڑتا. سارے کافر ہونا چاہتے ہیں تو سارے ہو جائیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تو بندوں کو شکر کرنے والا بنا کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث قدسی ہے ناظرین کرام، اور یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر بھی، غالباً بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرماتا ہے. یعنی وہ کلام اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم. اللہ اکبر. یعنی اسی آیت کی تشریح ہے. سبحان اللہ. لو ان اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم، او لوگو، او دنیا والو، سن لو، اگر تمہارا اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اور اول جن سے لے کر آخری جن تک، کیونکہ یہ دونوں ہی جو مخلوقات ہیں ان کو مکلف بنایا گیا ہے، باقی اور تو نہ کسی کو اختیار دیا ہے نہ کسی کو مکلف بنایا ہے. دوسری تو جنوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہی ہیں، اللہ کی بندگی بھی کر رہی ہیں، اللہ کی عبدیت میں ہیں، لیکن ان کے پاس عبدیت سے انحراف کا داعیہ ہی موجود نہیں ہے، ان کے اندر طاقت ہی موجود نہیں ہے. ان کو اللہ نے انحراف کی طاقت ہی نہیں دی، سوچ ہی نہیں دی. یہ صرف انسانوں اور جنوں کو دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن ان کو بھی کہا پیدا میں نے تم کو بھی اپنی بندگی کے لیے کیا، شعور دیا ہے، انحراف کا اختیار دیا ہے جو باقی مخلوقات کو نہیں دیا، لیکن پیدا تمہیں بھی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے. اللہ اکبر. لہذا فرمایا لو ان اولکم آخرکم و انسکم و جنکم، اگر تمہارے جن و انسان کے اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے کانوا علی اتقى قلب رجل منکم، وہ اگر تم میں سے اگر کوئی شخص بہترین، سب سے زیادہ بہترین تقوی والا دل رکھتا ہے نا، اگر اتنا متقی، جو سب سے زیادہ متقی ہے، اس جیسے سارے کے سارے ہو جائیں، فرمایا سارے کے سارے متقی ہو جائیں، سارے کے سارے شکر گزار ہو جائیں، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے مومن ہو جائیں، اول انسان سے لے کر اول جن تک، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، اور اول جن سے لے کر آخر جن تک. فرمایا ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، ذرہ بھر میری سلطنت میں یہ اضافہ نہیں کر سکتے، میرے اختیار میں اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے حکمرانوں کو. یہ دنیا کے حکمرانوں کی طاقت اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ کانفیڈنس کا اظہار کتنے لوگوں نے کیا ہے. ایک ووٹ کی اکثریت ہے یا زیادہ ووٹوں کی اکثریت ہے یا 2/3 اکثریت ہے، کیا ہے؟ یہ معیارات دنیا والوں کے ہیں. اللہ جو مالک الملک ہے،
جو خالق کائنات ہے اس کی بادشاہت کے اندر ذرہ بھر فرق نہیں پڑتا، سارے کافر ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے انسان مسلمان بن جائیں، اللہ کی ذات اللہ کی مملکت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح فرمایا جب سارے متقی ہو جائیں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، میرے اختیار میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کرتے، میری بادشاہت کے اندر کچھ اضافہ نہیں ہوتا اگر سارے کے سارے مومن بن جائیں۔ کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو؟ تو فإن اللہ لغنی حمید، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ اگر نیک ہو جائیں تو زیادہ نہیں اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر بد ہو جائیں اسی طرح فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ، اگر تمہارے اول جن سے لے کر آخر جن تک، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، اگر وہ بدترین دل والا فاسق و فاجر جو سب سے زیادہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، اگر ویسے بن جائیں سارے انسان اور سارے جن، فرمایا ما نقص ذلک من ملکی شیئا، یہ میری بادشاہت سے کوئی کمی نہیں کرتے، سارے کافر ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ اللہ۔ بلکہ ساتھ ایک اور بات فرما دی، ان ایڈیشن کہ تمہارا خیال ہے کہ شکر کرنے سے جو میں زیادہ دیتا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، میں زیادہ دیتا ہوں، تم مانگو گے تو میری بادشاہت میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اللہ فرمایا مانگو جس نے مانگنا ہے۔ اور اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہ جو شکر کا رویہ اپنانے سے جو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرتا ہے، یہ منہ مانگی دولت بھی مل جائے، منہ مانگا جو بھی انسان منہ سے مانگتا ہے، زبان سے جو لفظ نکال سکتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ، اگر تمہارے اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک، قاموا فی صعید واحد، اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے اول انسان سے آخر انسان، اول جن سے آخر جن تک جو قیامت تک آنے ہیں، سب اگر اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں سارے اکٹھے ہو جائیں، فسالونی، اور پھر یہ اکٹھے ہو کے یکبارگی مجھ سے مانگیں۔ کیا مانگیں؟ جو مرضی مانگیں، جو زبان پہ آتا ہے مانگیں۔ فرمایا فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسَأَلَتَهُ، اور جو جس نے مانگا ہو، جو زبان سے نکالا ہو، میں اگر وہ عطا کر دوں، جو اس نے مانگا ہے سب کچھ عطا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا خیال اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا ما نقص ذالک من ملکی یا فی ملکی شیئا الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سارے انسان مجھ سے لے جائیں جو منہ میں مانگتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک، اور ایک یکبارگی لے جائیں، اور اول جن سے آخر جن تک سب لے جائیں، منہ مانگا لے جائیں اور یکبارگی لے جائیں، سب اکٹھے۔ فرمایا میری مملکت کے اندر، میرے خزانوں کے اندر یہ کتنا کمی کریں گے؟ فرمایا الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، ایسے ہی ایک مثال دی ہے، گویا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ فرمایا یوں کرو، ایک سوئی پکڑو اور سوئی ڈالو سمندر میں، اور سمندر سے باہر نکال لو سوئی، تو سوئی سمندر میں ڈالنے کے بعد جب آپ باہر نکالتے ہو تو وہ سمندر سے کتنا پانی اپنی نوک کے ساتھ لے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے اس پانی سے جو سوئی اس میں ڈالنے سے، باہر نکالنے سے جو ایک قطرہ اس کے ساتھ چمٹا رہ جاتا ہے، اس سے سمندر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرمایا اگر اس سے فرق پڑتا ہے تو یہ ایک مثال سمجھ لو کہ اتنا فرق ڈال لے گی زیادہ سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ در حقیقت یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ سوئی کے ناکے پہ جتنا پانی آتا ہے سمندر کے مقابلے میں، اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی اگر سارے انسانوں کو سب کچھ عطا کر دیا جائے۔ لہذا فرمایا کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ اللہ کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے بندوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے بات واضح فرما دی، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم کافر ہو جاؤ اور کفر کا رویہ اپنا لو، یہ چونکہ کفر اور شکر کے رویوں کی داستان ہے، اس کی کشمکش کی داستان ہے، تو فرمایا اگر تم سارے کافر ہو جاؤ
تم بھی ہو جاؤ، زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کافر ہو جائیں اور کفر والا رویہ اپنا لیں یا کفران نعمت اور ناشکری والا رویہ اپنا لیں، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید اور بہت تعریف کیا گیا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، یہ وہ جو کہا گیا تھا نا وذکرہم بایام اللہ، آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان کو سابقہ اقوام کی تاریخ بتا کر ان کو نصیحت کیجئے، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا الم یاتکم نبأ